اب میں آپ کو اس کو پڑھ کے سمجھا دیتی ہوں کہ کیا ہوا تھا۔ ایک دن فاطمہ اور غازی کو اس کے ابو کھلونوں کی دکان میں لے گئے، جہاں انہوں نے بولنے والی گڑیا، سائرن بجانے والی گاڑی اور کچھ چیزیں جو ریموٹ سے چلتی تھیں اور جو چابی سے چلتی تھی وہ تمام کھلونے دیکھے۔ اب وہ دیکھے گئے، اب فاطمہ کا تو دل یہ چاہ رہا تھا کہ وہ ساری گڑیا لے لے، لیکن پھر ان کے ابو نے ان بچوں کو ہنستے ہوئے دیکھا اور کہا، پسند کرنے کے لیے کہا۔ بہت مشکلوں سے فاطمہ نے جو ہے ایک گڑیا اور غازی نے ایک گاڑی خریدی۔ جب گھر لے کر آئے تو دادی جان کو اپنے کھلونے دکھائے۔ دادی جان نے ان کے کھلونے دیکھ کر کے وہ ہنسنے لگی اور پھر ان بچوں کو اپنے کمرے میں لے گئیں اور اپنی الماری کھول کر کے انہوں نے ایک ڈبہ نکالا۔ ڈبے میں جو ہے آپ کے کپڑے کی گڑیا، گڈا، کاغذ کی پری، کپڑے کا جھنجھنا اور ماچس کی بنی ٹرین رکھی ہوئی تھی۔ ماچس کی ڈبیوں سے بنی ٹرین رکھی تھی۔ ماچس سے بنی ٹرین رکھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد کپڑے کی گڑیا کے بال جو تھے وہ کالے دھاگوں کے تھے اور اس نے جو ہے ستاروں اور سنہری دھاگوں سے بنے ہار بندے بھی پہنے ہوئے تھے، چوڑیاں بھی پہنی ہوئی تھی، کچھ چھوٹے کپڑے بھی ساتھ میں رکھے ہوئے تھے تاکہ اس کو بدلے جا سکیں۔ بچوں نے پوچھا دادی جان سے کہ یہ کھلونے کہاں سے آئے ہیں؟ تو دادی جان نے کہا کہ یہ کھلونے میری امی نے بنائے ہیں، جنہیں انہوں نے بہت سنبھال کر کے رکھا ہوا تھا۔ سنبھال مطلب محفوظ، حفاظت سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بچوں نے دادا جان سے کہا کہ دیکھیں دادا جان، دادی جان بھی کھلونوں سے کھیلتی ہیں۔ تو دادا جان مسکرانے لگے۔ مسکرا کے انہوں نے کہا کہ بیٹا، تمہاری دادی جان ہی صرف کھلونوں سے نہیں کھیلتی بلکہ بہت ہزار سال پہلے بھی بچے کھلونوں سے کھیلتے تھے۔ پھر بچوں نے دادا جان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم؟ تو انہوں نے جو ہے ایک کتاب نکالی جس میں کھلونوں کی تصویر تھی، جو زمین سے کھدائی کے بعد ملی تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دریائے سندھ کے پاس سے ملنے والی ہزاروں چیزوں میں کھلونے بھی شامل تھے۔ پھر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو ہے مصر اور یونان کی پرانی چیزوں میں بھی بہت سے کھلونے تھے۔ یہ کھلونے جو ہیں وہ آپ کے لکڑی کے، پتھر کے اور گھاس پھوس سے بنائے جاتے تھے، جن میں گڑیا بھی ہوتی تھی، جانوروں کی شکل کے چھوٹے چھوٹے جانور بھی ہوتے تھے اور لوگوں کے کام کرنے کے اوزار بھی تھے۔ اوزار مطلب بیٹا، یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا اوزار۔ اوزار مطلب ہتھیار کو کہتے ہیں جس میں آپ کے تلوار، آری، کلہاڑی اور نیزہ، اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے اوزار میں آ جاتی ہیں۔ تو وہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ پھر دادا جان نے یہ بھی بتایا کہ مصر میں کچھ ایسی گڑیاں ایسی بنتی تھیں جن کے ہاتھ پاؤں حرکت کر سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ دادا جان نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی، کھلونے پلاسٹک کے اور کچھ کی چیزوں کے بھی بننے لگے۔ ساتھ میں جو ہے دادا جان نے یہ بھی بتایا ہے کہ کھلونے سے صرف بچے ہی نہیں بلکہ بڑوں کو بھی دلچسپی ہوتی ہے۔ اس طرح سے انہوں نے یہ بھی ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ بہت سے جانور بھی کھلونے سے کھیلتے ہیں۔ پھر دادا جان نے بتایا کہ جو ہے بلی بھی کھلونے سے کھیلتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلی جو ہے نا بال سے بہت اچھا کھیلتی ہے، بہت ہی مزہ آتا ہے اس کو یہ کھیل دیکھتے ہوئے کہ وہ بال کو ہوا میں اچھالتی ہے اور اس کو باقاعدہ اپنے پیر سے پھر اوپر پھینکتی ہے اور پھر وہ اس کو وہ کرتی ہے۔ اسی طرح سے غازی نے بتایا کہ اس نے دیکھا کہ ساتھ والوں کا جو کتا تھا وہ لکڑی کے ایک ٹکڑے کو ہوا میں اچھال کر کے کھیل رہا تھا۔ ساتھ ہی فاطمہ نے بھی بتایا ہے کہ دادا جان کچھ کھلونے جو ہیں وہ بیٹھ کر کھیلے جاتے ہیں، جیسے گڑیا ہوتی ہے، اور کچھ کھلونے ایسے ہوتے ہیں جو آپ لوگ گھر گھر کھیلتے ہیں کہ گھر بنانا، گھر گھر کھیلتے ہیں آپ لوگ، اور کچھ کھلونے ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے دوڑ بھاگ بہت ضروری ہوتی ہے، مثلا جیسے گیند سے کھیلنا، لٹو چلانا، رسی کودنا وغیرہ۔ یہ سب دادا جان نے بتایا بچوں کو۔ پھر بچوں نے دادا جان سے پوچھا کہ دادا جان، تو پھر کھیلنے پر زیادہ ڈانٹ کیوں پڑتی ہے؟ جب ہم زیادہ کھیلتے ہیں تو ڈانٹ کیوں پڑتی ہے؟ تو دادی جان نے بولا کہ زیادہ کھیلنے پر ڈانٹ اس لیے پڑتی ہے کہ ہر کام وقت پر اچھا لگتا ہے، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ پڑھائی کے وقت کھیلیں گے تو ظاہر ڈانٹ تو پڑے گی، اور اگر آپ لوگ کھیل کے وقت تو کھیلیں گے ہی کھیلیں گے، اس کے علاوہ اگر اور بھی مطلب ہر چیز چھوڑ کر کے صرف کھیل میں کھانا نہیں کھائیں گے، کھیل رہے ہیں، پڑھ نہیں رہے، کھیل رہے ہیں، تو ڈانٹ تو پڑے گی نا بیٹا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کام کے وقت کام اور پڑھائی کے وقت پڑھائی کرنی چاہیے۔
کے بعد پھر جو ہے دادی جان نے بچوں کو سمجھایا. دونوں نے سر ہلاتے ہوئے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لاؤنج میں چلے گئے. لاؤنج مطلب جہاں بیٹھنے کا کمرہ ہوتا ہے, آپ کے گھر میں بھی ہوگا لاؤنج. وہاں پہ آپ لوگ زیادہ تر لوگ گھر کے لوگوں کا جو ہے نا اٹھنا بیٹھنا لاؤنج میں ہی زیادہ تر ہوتا ہے. پھر وہاں سے جو ہے وہ لوگ کھیلنے لگے, جہاں پہ گڑیا کے بولنے کی آواز اور گاڑی کے چلنے کی آواز آنے لگی. پھر دادی جان نے یہ مسکراتے ہوئے اپنی تمام چیزوں کو اپنے ڈبے میں واپس ڈالا اور اسے الماری میں رکھ دیا. تو یہ تھی آپ کی وضاحت اس سبق کی. بہت آسان سبق تھا. اب آپ لوگ یہ کرنے کے بعد اردو ادب کی کاپی نکالیں گے, اور جیسے میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ ٹائٹل پیج بنائیں گے میرے کھلونے پیارے کھلونے کے, اور اچھی سی تصویر بنائیے گا. اس کے بعد اس کے اگلے صفحے پر آج کی ڈیٹ ڈالیے گا 22 جولائی, اور دن ہے آج بدھ, اور ایک اچھی سی خوش خطی کیجیے گا. اللہ حافظ.